ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کسان کے پاس ایک بہت ہی پیاری گائے تھی۔ اس گائے کا نام بھوری تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بھوری بہت کام کی بھی تھی، کیونکہ کسان اس سے بہت خوش رہتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھوری خوب بالٹیاں بھر بھر کے دودھ دیتی تھی صبح اور شام، جس سے کسان کا کام خوب چلتا تھا۔ لیکن بھوری کی ایک بات بالکل بھی اچھی نہ تھی، اور وہ یہ کہ بھوری کو اپنی خوبصورتی پہ بہت زیادہ گھمنڈ تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی دوستوں کو بھی خاطر میں نہ لاتی۔ ایک دن بھوری اور اس کی سہیلیاں گھاس چرنے کے لیے میدان میں گئیں۔ وہیں بھوری کی باتوں باتوں میں ان سے خوبصورتی پہ بحث ہو گئی۔ بھوری بہت مغرور ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تم سب سے زیادہ خوبصورت ہوں اور دودھ بھی تم لوگوں سے زیادہ دیتی ہوں، بھلا مجھے کیا ضرورت ہے تم لوگوں کی؟ میں تو اکیلے ہی خود کے لیے کافی ہوں اور اپنی گھاس خود چر سکتی ہوں، مجھے بھلا تم لوگوں کی کیا ضرورت؟ جاؤ تم اپنی الگ گھاس چرو اور میں اپنے لیے گھاس علیحدہ ڈھونڈ لوں گی۔ ایسا کہنا تھا تو بھوری کی دوستوں کو بہت برا لگا، اور انہوں نے بھوری کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو، دوستی سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں اور ساتھ رہنے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ لیکن بھوری اپنی بات پہ اڑی رہی۔ اس کی دوستیں اپنا سا منہ لے کے اپنے راستے کو چل دیں اور علیحدہ علیحدہ گھاس چرنے لگیں۔ پاس ہی جنگل میں موجود شیر ان کی تمام باتیں سن رہا تھا۔ شیر دل ہی دل میں اب بہت خوش ہوا اور اس نے کہا، اب آیا وقت اپنے منصوبے پہ عمل کرنے کا۔ یہ گائے سب اکٹھی گھومتی تھیں اور مجھے ان پر حملہ کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ اب میرا شکار ہو گیا ہے آسان۔ اب جب کہ بھوری اکیلے میں ہوگی تو میں آسانی سے اس پہ حملہ کروں گا اور اسے کھا جاؤں گا۔ ایسے میں ایک مزیدار سا شکار کروں گا۔ اگلے ہی دن شیر کو بھوری اکیلے میں مل جاتی ہے اور شیر کہتا ہے کہ اب تو میں تمہارا شکار کر کے مزے سے دعوت اڑاؤں گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے۔ اب تو تمہاری دوستیں بھی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ بھوری واپس الٹے پاؤں دوڑی اور بھاگتی چلی گئی۔ بیچاری بھوری کی تو جان پہ ہی بن آئی۔ بھاگتے بھاگتے بھوری اپنی انہی دوستوں کے پاس پہنچی جس کو اس نے کل ہی چھوڑا تھا۔ اس نے وہاں پہنچ کر اپنی دوستوں سے مدد مانگی اور بتایا کہ کیسے شیر اس کے اوپر نظر رکھے بیٹھا تھا اور اب وہ اسے کھانے آ رہا ہے۔ ساتھ ہی بھوری نے معافی بھی مانگی اور دوستوں سے کہا کہ اب وہ کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ بھوری کی دوستوں نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ تم فکر مت کرو، آنے دو شیر کو، ہم سب مل کر اس سے نمٹ لیں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں شیر ادھر آ نکلا۔ بھوری کی دوستیں غصے میں پھنکارتی ہوئی شیر کی طرف بڑھیں اور کہا کہ دیکھو میاں شیر، اگر تو تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ ہم سب مل کر تمہارے اوپر ایسا حملہ کریں گے کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور تم ہم میں سے کسی کا بھی شکار نہیں کر پاؤ گے۔ ایسا سننا تھا شیر بہت غصے میں آیا، لیکن شیر سمجھدار بھی تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں نے ان پر حملہ کیا تو یہ سب ایک ساتھ مجھ پر حملہ کریں گی اور میں اپنے آپ کو شاید نہ بچا سکوں، تو غنیمت یہی ہے کہ چپ چاپ یہاں سے نکلا جائے۔ بیچارہ شیر اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چل دیا۔ بھوری کو یہ بات اب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تھی کہ ایک ساتھ مل جل کر رہنے میں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب سے بھوری اور اس کی دوستیں اور بھی پکی سہیلیاں بن گئیں اور وہ ہمیشہ سے ایک ساتھ گھاس چرنے لگیں۔